آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في 6 أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر دیتے ہیں کہ اس تمام عالم سماوات والارض کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے خبر عطا فرمائی اس آیات میں بھی اور قرآن کی دیگر آیات میں بھی کہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اور یہ بات بھی روایات میں ثابت ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، یعنی احد سے ابتدا ہوئی اور جمعہ پہ انتہا ہو گئی، یعنی احد، اثنین، ثلاثاء، اربعاء، خمیس اور جمعہ پہ آ کے تمام تخلیق عالم جو ہے اس کا کمال. اسی لیے احادیث مبارک میں میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے اندر تمام تخلیق عالم کی انتہا فرما دی. اور اسی دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی یوم الجمعہ میں اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا، اور اسی یوم الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے اتارا، وہ زمین پہ تشریف لے آئے اور فرمایا اور اسی دن میں یعنی جمعہ کے دن میں ہی قیامت قائم ہو. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من دابۃ الا مسیخۃ، کہ کوئی بھی جاندار، کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ مگر وہ جمعہ کے دن جو ہے ڈر سے چیختا ہے اور اس خوف سے کہ پتہ نہیں یہی جمعہ کا دن ہو جس میں قیامت قائم ہو جائے. الا الانس والجن، مگر انسان اور جن، چونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کیفیات سے آگاہ نہیں فرمایا. یعنی ہر جن و انس کو خوف، ہر چیز کو خوف ہے مگر انسان اور جن، جو ان کو پتہ نہیں. اسی لیے عذاب قبر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب حیوانات گزرتے ہیں تو ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انسانوں سے چھپا دیا ہے تاکہ پھر لوگ عذاب قبر سے ڈر کے اپنے مردوں کو باہر پھینک کے چلے جائیں گے. اور یہ قبر میں دفن کرنے کا جو انعام ہے یہ بھی اسلام میں ہے، یاد رکھیں. ورنہ بعض مذاہب ایسے ہیں جیسے ہندو ہیں جلا دیتے ہیں، ان کا اپنے عقیدے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے جلا دیا تو بس اب گناہوں سے پاک ہو گیا، اس کو آگ نے پاک کر دیا ہے. اسی طرح اور بھی دیگر مذاہب ہیں، لیکن سب سے اکرم اور سب سے اسلم طریقہ جو ہے وہ اسلام میں ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، کہ جب آدمی پہ موت آئے تو اس کو باقاعدہ قبر میں دفن کیا جائے.
اب قبر چاہے لحد ہو یا قبر چاہے شک ہو، اسی میں اکرام تھا ایک مسلمان کا، یہ نہیں کہ اس کی لاش کو چھوڑ دیں۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں جیسے آتش پرست ہیں، مجوسی لوگ جو ہیں، وہ دفن تو نہیں کرتے، لیکن وہ ایک کنویں نما ایک جگہ بنا لیتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں گول کنویں ہوتے ہیں اور نیچے اس کا دروازہ ہوتا ہے اور اوپر سے وہ خالی ہوتے ہیں، اسی میں جا کے وہ اپنی لاشوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن ان لاشوں کو بھی جانور آ کے، پرندے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، چیلے مینے آ کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اسلام میں عزت دی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے موتا کا احترام کیا کرو۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ مرنے کے بعد انسان کو باقاعدہ غسل دیا جائے، اور اسی طرح باقاعدہ اس کو خوشبو لگائی جائے، اسی طرح اس کو کفن اڑایا جائے، اور باقاعدہ قبر کے اندر اس کو اکرام و تکریم کے ساتھ رکھا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری اللہ پاک نے اسلام میں رکھی ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن جو ہے گویا وہ عید للمؤمنین ہے، اور جمعہ کا دن جو ہے اللہ نے امت اسلام کے لیے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ جیسے کہ یوم السبت جو ہے وہ یہودیوں کا دن ہے، اور یوم الاحد جو ہے وہ عیسائیوں اور نصرانیوں کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی کی امت تو بعد میں آئی، لیکن اللہ نے دن ان کو پہلا عطا فرمایا کیونکہ وہ دن زیادہ شان والا تھا، اور جمعہ کا دن۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں سے لے کر یعنی اسلاف کے زمانے تک جمعہ کا دن جو ہے وہی مسلمانوں کے لیے خوشی کا اور رحمت کا، عید کا، اور اسی طرح آرام کے لیے بھی دن ہے۔ اب تو یہ بحثیں چل پڑی ہیں نا جی کہ چھٹی جو ہے اتوار کو ہو اور ہفتے کو ہو، تاکہ ہمارے دوسرے ملک جو ہیں ان کے ساتھ کاروبار میں ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم نے مثلا جمعہ کی چھٹی کر لی تو جمعہ بھی چھٹی، آگے ہفتہ اتوار ان کی چھٹی ہے، تو لہذا 3 دن اسی طرح چھٹی میں گزر جاتے ہیں، اور یہ سارے بہانے ہیں حقیقت۔ اس لیے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے، اب مثال کے طور پر جن سے تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، جب تمہارے ہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، اور جب وہاں دن ہوتا ہے تمہارے ہاں رات ہوتی ہے، کاروبار کون سا ہے جو تمہارا رک جاتا ہے؟ یہ بہانہ ہے محض کفار کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا دوسرا یہ دلیل دیتے ہیں جی کہ اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو کام کرو اور تجارت کرو، کاروبار کرو، تو زیادہ اسلام میں تو چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں، تو پھر اتوار کی چھٹی بھی نہ کرو، تصور ختم کرو چھٹی کا، تاکہ اتوار بھی چھٹی نہ ہو اور کسی دن چھٹی نہ ہو۔ اور اگر کوئی چھٹی کرنی ہے تو پھر یہود و نصارہ کی آخر موافقت کیوں ہو، کوئی وجہ ہے؟ ورنہ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ تم صرف 10 کا روزہ نہ رکھنا، صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا 9 اور 10 رکھنا یا 10 اور 11 رکھنا، تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اگر ہم چھٹی میں ہفتے کو چنیں گے تو یہود سے مشابہت ہوگی، اگر ہم اتوار کو چنیں گے تو ہماری عیسائیوں سے مشابہت ہوگی، تو ہم کیوں نہ وہ دن اختیار کریں جس کو اللہ نے عید للمؤمنین قرار دیا ہے۔ اور خیر یوم طلعت فیہ الشمس، حضور نے فرمایا کہ جتنے اللہ کے دن ہیں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن۔ اچھا اب اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ 6 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں کہ شان کن فیکون سے ایک پلک جھپکنے سے پہلے پیدا فرما دیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمہ بالبصر، اور اسی طرح فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ لیکن اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا تو اپنے بندوں کو سبق دیا کہ جو کام تدریج سے کرو گے، جو کام اطمینان سے کرو گے، جو کام حلم و تدبر سے کرو گے، اسی میں کامیابی ہوتی، اور جس کام میں عجلت ہو تو عجلت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی۔ التأنی من الرحمن والعجلت من الشیطان، تو جلد بازی جو ہے وہ بندہ اختیار نہ کرے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر آپ ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں تو سیڑھی سیڑھی چڑھیں۔ جو لوگ سیڑھی سیڑھی چڑھ کے ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی ٹھوس ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ معاف فرمائے ایک رات میں نشہ بیچا اور کروڑ پتی بن گئے،
اسمگلنگ کیا اور کروڑپتی بن گئے تو انجام ان کا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق عالم جو ہے وہ بھی 6 دن میں فرمائی، جو اس بات پہ بھی قادر تھے کہ ایک لمحے سے بھی پہلے پیدا فرما دیں۔ اب اختلاف اس بات میں ہے کہ ان دنوں سے کیا مراد ہے کہ بھئی جب سورج ہی نہیں تھا، جب چاند ہی نہیں تھا، جب آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 6 دنوں سے مراد یہ ہے کہ جو آج تمہارے دن ہیں، یعنی اگر ایسے دن ہوتے تو اتنی مدت لگتی جتنی کہ تمہارے ہاں 6 دن شمار ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ 6 ایام سے مراد جو ہے وہ ایام الآخرہ ہے، اور ایام الآخرہ جو ہے کہ الف سنۃ مما تعدون، کہ وہاں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، تو گویا اس تخلیق عالم میں 6000 سال جو ہے وہ صرف ہوئے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے ایک ایسا حساب بھی لگایا ہے کہ بھئی 6000 سال اس تخلیق کو گزرے ہیں اور 6000 سال تک یہ دنیا قائم رہے گی، لیکن بہرحال یہ ایک اندازے ہیں، ورنہ حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو ان کو قیامت سے کیا تنبؤ حاصل ہوا ہے کہ یہ قیامت کا فکر کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور اس کے بعد وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت الی آخر الآیات۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ احد سے ہوئی اور اس کی انتہا جو ہے وہ جمعہ پہ ہوئی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سبت کا معنی کیا ہے؟ القطع، یعنی ہر چیز ختم، انتہا ہو گئی، اب سب کو کسی چیز کی تخلیق نہیں کی گئی۔ اسی لیے نعوذ باللہ یہودیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ نے 6 دن تو کام کیا اور اس دن فارغ ہو گئے، چھٹی کر لی، تو لہذا ہم سبت کو اسی لیے چھٹی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بندوں سے تشبیہ دینا جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت رفو فی هذه الايام كل يوم منها كهذه الايام كما هو المتبادل الاذهان او كل يوم كالف سنة كما نص على ذلك مجاہد والامام احمد بن حنبل ويروى ذلك من روایت الضحاک عن ابن عباس۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، یا تو یہی دن جیسے دنیا میں دن ہے کہ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک دن ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ غروب شمس سے لے کر طلوع تک پھر رات ہوتی ہے۔ تو بعض فرماتی ہیں کہ یہی چیز جو ہے متبادل الذہن ہے کہ ذہن میں تو فوری بات یہی آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب فرما کے جو 6 دن فرما رہے ہیں، تو ہم جو دن جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، لیکن فرماتا ہے کہ بعد مفسرین نے یہ بھی فرمایا کل یوم کالف سنۃ، ہر دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر، کما نص علیہ امام مجاہد والامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جیسے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو لیا ہے کہ اس دن سے مراد 1000 سال کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی قول نقل کیا گیا۔ فَأَمَّا يَوْمُ السَّبْتِ وَلَمْ يَقَعْ فِيهِ خَلْقٌ لِأَنَّهُ الْيَوْمُ السَّابِعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ السَّبْتُ وَهُوَ الْقَطْعُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سبت کا جو دن ہے، یعنی ہفتے کا جو دن ہے، سبت کا معنی قطع، یعنی اس میں کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں جو ہیں وہ 6 دن کے اندر پیدا فرمائی ہیں، اور اس کی تفصیل بھی قرآن پاک نے دوسری مقام پہ ارشاد فرما دیا کہ پہلے اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں،
اس کے بعد قدر فیہا اقواتہا فیہا اربعۃ ایام فیہا سواء للسائلین، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر جبال ہیں، اشجار ہیں، انار ہیں، وہ سوموار اور منگل کو پیدا فرمائے ہیں، یعنی منگل اور بدھ کو پیدا فرمائے ہیں۔ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُسْنَدِهِ حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد بن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيه الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد میں اس سند کے ساتھ یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، حضور پاک نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ سن لو، خلق اللہ التربۃ یوم السبت، اللہ نے یہ مٹی جو ہے پیدا فرمائی، یعنی زمین جو ہے سبت کے دن پیدا فرمائی، وخلق الجبال فیہا یوم الاحد، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احد کے دن جو ہے یعنی اس میں اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، وخلق الشجر فیہا یوم الاثنین، اور اللہ تبارک و تعالی نے سوموار کے دن درخت پیدا فرمائے، وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مکروہات ہیں ان کو منگل کے دن میں پیدا فرمایا، وخلق النور یوم الاربعاء، اور اللہ تبارک و تعالی نے نور جو ہے وہ بدھ کے دن پیدا فرمایا، وبث فیہ الدواب یوم الخمیس، اور اللہ نے پھر جانوروں کو خمیس کے دن پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد پیدا فرمایا یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے آخری لمحات میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی مبارک رکھی ہے کہ اگر دعا مانگنے والے بندے کو وہ گھڑی مل جائے تو اس کی دعا جو ہے فوراً مقبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا اسلام کے خلاف نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، اور جمعہ کے دن میں وہ گھڑی زیادہ قول یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ توفیق دے وہ سورج نکلنے سے لے کر سارا دن جو ہے ذکر میں، تلاوت میں، قرآن میں، دعا میں، اور اپنے دل میں وہ جس کام کے لیے دعا مانگ رہا ہے نا وہ پہلے دماغ میں رکھ لے کہ اسی لیے آج کا دن میں لگا رہا، اس چیز کو سامنے رکھ اور ذکر میں رہے، تو جب سارا دن یعنی طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک اللہ تبارک اسی میں نماز بھی پڑھتا رہے گا، جمعہ آ گیا، عصر آ گئی، مغرب آ گئی، تو انشاءاللہ لازمی بات ہے کہ اسی میں ہی وہ گھڑی آنی ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کی دعا جو ہے منظور فرما لے۔ اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ راجح قول زیادہ یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک، وہ فرماتے ہیں کہ جب عصر کا اول وقت شروع ہو، جیسے یہاں اول وقت میں عصر کی اذان ہوتی ہے، اول وقت میں نماز ہوتی ہے، تو اسی وقت سے بس بندہ جو ہے اپنے ذکر میں، اذکار میں اور دعاؤں میں مشغول ہو جائے اور مغرب تک وہ دعاؤں میں لگا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد پہ جو ہے وہ سن لے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ آدمی اگر اتنا وقت نہیں لگا سکتا تو وہ ایسا کرے کہ مثلا ایک جمعہ کے دن جو ہے وہ صبح سے لے کر جتنا 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا سکتا ہے لگا رہے، دوسرے جمعہ پھر اس وقت سے لے کر آگے تک، تیسرے جمعہ پھر اس وقت سے لے کر آگے تک، تو اسی طرح 4 جمعہ میں تقریباً وہ اپنا پورے دن کی عبادت کو حاصل کر لے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے ایک بڑی بابرکت اور رحمت والی رات ہے کہ 1000 مہینے کے برابر اس کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے چھپا دیا
اس لیے کہ بندہ لگا رہے، اگر بتا دیتے تو پھر تو ہر آدمی صرف ایک رات ہی عبادت کرتا، کہتا چلو جی بس 1000 مہینہ ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے بندے کو تلاش کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ ساعہ مبارکہ جو ہے جمعہ کے دن میں، وہ بھی اللہ نے چھپا دی ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ رات دن اللہ کے آگے مانگتا رہے۔ مخلوق کا کام ہی مانگنا ہے کیونکہ اللہ غنی ہے اور باقی سب فقراء ہیں، تو فقراء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم امام احمد میں، لیکن یاد رکھیں اس حساب سے تو 7 دن ہو گئے نا، کیونکہ اس سند کے مطابق تو یوم السبت میں بھی اللہ نے پیدا فرمایا تربت کو۔ اب مفسر فرماتے ہیں وقد رواه مسلم الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه ان حجاج وهو ابن محمد الاعور ان ابن جريج وفي استياب الايام السبت والله تعالى قد قال في 6 ايام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية ابي هريرة عن كعب الاحبار مرفوعا والله تعالى اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد رواه مسلم، امام مسلم ابن الحجاج نے اپنی صحیح میں اور نسائی میں بھی یہ سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 دن جو ہیں پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق عالم میں خرچ کیے ہیں۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان 2 حدیثوں کو سامنے رکھا جائے، یعنی ایک وہ روایت جو ابھی مسند امام احمد نے نقل فرمائی ہے اور ایک وہ حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، تو اس سے مراد تو یہ ملے گا کہ 7 دن میں اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن جب قرآن کہتا ہے 6 ایام کہ اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمایا، تو پھر یہ حدیث جو ہے گویا قرآن سے معارض ہو گئی۔ اسی لیے یاد رکھیں میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی کسی بھی اہل علم پہ، کسی بھی ائمہ فقہا پہ، ائمہ مجتہدین پہ، ائمہ محدثین پہ، اللہ کے اولیاء پہ بات کرنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ادب نصیب کرنا۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی فوراً کہہ دیتا ہے ہاں جی حدیث میں یوں آیا ہے، اب حدیث میں تو 7 دن آئے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو اس لیے اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کو سمجھیں۔ اگر ہر آدمی اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، یا ہر آدمی جس کے سامنے مثلا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 10 حدیثیں سامنے ہیں، علوم حدیث سے ذخیرے پر استیاب نہیں ہے، پورے قرآن پاک پہ نظر نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ ٹھوکر کھا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث سب پہ آنکھوں پر ہے۔ سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ لیکن اللہ کے قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان علماء کے دروازے پہ جانے کی توفیق دے جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح رسول کا فرمان آ جائے تو کوئی اس کے خلاف یا مخالفت میں دوسری بات کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ جو بندہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے قول پہ عمل کرے وہ تو نعوذ باللہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کہ جائے کہ آدمی اس کو کوئی بڑا مرتبہ عطا فرمائے، لیکن حدیث سمجھنے کے لیے علم بھی تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ امام مسلم جیسا بندہ حدیث روایت کر رہا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد میں سے حدیث نقل کی ہے، لیکن ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 ایام، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 6 ایام۔ تو اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے حضرت ابی ہریرہ نے کعب الاحبار سے نقل کی ہے، یہ مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہو سکتی جو قرآن سے معارض ہو۔ اسی لیے قاعدہ ہے کہ تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کے بعد ان کا جو دوسرا ماخذ ہے وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، اور سنت رسول اللہ میں بھی اگر چیز نہ ملے تو پھر وہ اجماع پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح اگر مثلا ایک مسئلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں مل گئیں، یعنی 2 احادیث مبارک ہیں اور دونوں فرمان رسول ہیں، تو اب امام صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس حدیث کو لیا، اور اگر ان میں سے بھی پتہ نہ چلے
تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اشرت المبشرہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے انہوں نے کون سی حدیث پہ عمل کیا ہے. اسی طرح اصحاب بدر یعنی جتنے جلیل القدر صحابہ ہیں پھر ان پہ نظر ڈالتے ہیں. اسی طرح پھر اجماع پہ نظر ڈالتے ہیں اور جو مسائل وہاں سے نہ ملیں تو پھر قیاس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کے خلاف نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ ایک قیاس ہوتا ہے ممدوح اور ایک قیاس ہوتا ہے مذموم. اسی طرح جیسے ایک تقلید جو ہے وہ ہے مذموم کہ آدمی اپنے ماں باپ کا مقلد بن جائے یا کسی کا اندھا مقلد بن جائے اور قرآن و حدیث کو بھی چھوڑ دے. اور ایک ہوتی ہے ممدوح، کیا مانا کہ قرآن و سنت کے سمجھنے والوں کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے کہ یہ لوگ جو تھے ان کا زمانہ قریب تھا اور انہوں نے ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، تو لہذا ان کی بات جو ہے وہ ہماری بات سے زیادہ راجح ہے. ان کا تقویٰ ہمارے تقوی سے زیادہ بہتر، ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ بہتر، ان کی محنتیں ہماری محنتوں سے زیادہ بہتر، ان کا زمانہ ہمارے زمانے سے زیادہ بہتر، اور ان کا قرب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کر دی اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ تکلم البخاری وغیر واحد من الحفاظ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے اور حفاظ حدیث نے بات کی ہے اس حدیث میں. انہوں نے کہا کہ یہ روایت ابی ہریرہ عن کعب الاحبار تو ہو سکتی ہے لیکن مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو قرآن کے معارض ہے. اس میں 7 دن بنتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ 6 ایام. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ قُلْ فَلِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا لَيْسَ هَٰذَا مَوْضِعُ بَسْطِهَا وَإِنَّمَا نَسْلُكُ فِي هَٰذَا الْمَقَامِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ مالك والأوزاعي والثوري والليث والسعد والشافعي وأحمد بن إسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المثبت جازان مشبهين منفيا عن الله، وإن الله لا يشبه شيئا من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، اس مقام پہ علماء کے بڑی بحثیں بڑے مقالات ہیں، لیکن یہ مقام نہیں کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں، بلکہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم وہی راستہ لیتے ہیں جو سلف صالح نے لیا ہے، جو امام مالک، امام اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد اور شافعی اور احمد اسحاق بن راہوی وغیرہ من ائمۃ المسلمین قدیما وحدیثا. یہ بڑے بڑے ائمہ کرام جو گزرے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، ان سب نے جو راستہ اختیار کیا ہے ہم بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں. اور وہ راستہ کیا ہے کہ ثم استوى علی العرش، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ استقرار فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فوق العرش کا معنی جو ہے کما یلیق بشانہ، یعنی جیسا اس کی شان کو زیبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں قرآن میں من غیر تکییف ولا تعطیل، نہ ہم ان میں تفصیل کریں گے نہ ہم ان کی تشریح کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تشریح سے ہر مثال سے پاک ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے ایسے مسائل میں ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن سیدھا راستہ یہ یاد رکھو کہ جو صفت قرآن میں ہے یا جو اللہ کی صفت فرمانے رسول میں ہے وہ حق ہے. ہمارا ایمان ہے، ہم اس میں کسی قسم کا نہ انکار کریں گے نہ تعریف کریں گے نہ تشریح کریں گے، بس جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. اور اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سننے والے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. تو اب اللہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، تو اب ایسی بحث میں نہیں پڑیں گے ہم کہ جی سننے کے کان مبارک کیسے ہیں، آنکھیں مبارک کیسی ہیں یا ہاتھ مبارک کیسی ہیں، جب اس کی ذات ہی بے مثل ہے تو تشبیہ کیسے دیں. تو لہذا اس کی صفات بھی بے مثل ہیں اور اس کی ذات بھی بے مثل ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے عرش پہ مان لیا تو پھر تو ایک جہت میں پابند ہو گئے، تو چلو اگر انکار کر لیں پھر تو کسی جہت میں بھی نہ رہے، پھر تو مطلقاً نفی ہو گئی. اس لیے جو قرآن میں آتا ہے آمنتم من فی السماء
قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے وہ علو ہے. قرآن میں اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا ثم استوى علی العرش، اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی پیدا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بنایا. تو کرسی جو ہے وہ آسمانوں کے گھیرے ہوئے ہیں، اور عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی بڑا ہے، اور عرش جو ہے لا شک فی ذلک کہ وہ اوپر ہے، وہ نیچے تو نہیں. اسی لیے بہرحال اللہ کی شان علو ہے، اور استوى علی العرش جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیفیات میں ہم نہیں پڑھیں گے اور نہ کیفیات میں ہم بحث کریں گے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل امر کما قال الائمۃ منهم نعیم بن حماد الخزاعی شیخ البخاری رحمہ اللہ تعالی قال من شبہ اللہ بخلقه کفر ومن جحد ما وصف اللہ بنفسه فقد کفر. اللہ تعالیٰ معرض الآیات الصریح والاخبار السیئۃ الوجہ الذی یلیق بجلال اللہ ونفع اللہ تعالیٰ انک سلک سبیل الہدی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ نعیم ابن حماد الخزاعی یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو من شبہ اللہ بخلقہ، جس کسی نے اللہ کو تشبیہ دی مخلوق کے ساتھ وہ بھی کافر ہو گیا، اور جس بندے نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کر دی، وہ بھی کافر ہو گیا. اور جو صفت اللہ نے خود بیان فرمائی یا جو صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس میں تشبیہ نہیں ہوتی. فمن اثبت للہ بما وردت به الآیہ، اور جو بندہ یہ ایمان رکھے گا کہ جو صفتیں میرے اللہ کی قرآن میں ہیں یا فرمان رسول میں ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بڑھائیں گے، جن صفتوں کا ذکر ہے بس اتنا، نہ بڑھائیں گے نہ کم کریں گے، اور جتنی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بشانہ. بس وہ بندہ جو ہے ایمان پہ رہ گیا اور گمراہی سے بچ گیا. کیونکہ اگر نعوذ باللہ تشبیہ دو گے کسی صفت کے ساتھ کہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہے جیسے فلاں نعوذ باللہ، تب بھی کافر ہو گیا. اور اگر انکار کر دیں گے جی ہاتھ نہیں بلکہ مراد احسان ہے، یا بلکہ مراد اللہ کی قدرت و طاقت ہے، یا بلکہ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور نعمت ہے، تو پھر بھی تو آپ نے ید کے معنی میں تعویل کر دی. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی تشبیہ مخلوق سے کرے وہ بھی کافر، اور جو اللہ کے صفات کا انکار کرے وہ بھی کافر. بلکہ مومن وہ ہے جو ساری صفتوں پہ ایمان لے آئے جیسے اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں، من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تعویل. تو وہ بندہ جو ہے کامیاب ہے کہ یا اللہ جو تیری صفتیں ہمارا ایمان ہے، تو نے فرمایا ہے میرا ہاتھ ہے ایمان ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میں سنتا ہوں ایمان ہے، تو نے فرمایا ہے میں دیکھتا ہوں ایمان ہے، تو نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی پنڈلی کو کپڑا ہٹاؤں گا، ہمارا ایمان ہے، تو نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنے بندوں کو زیارت کراؤں گا، ہمارا ایمان ہے. تمہارا فرمان ہے کہ قیامت والے دن میں جلال پہ آ کے عرش پہ آ کے اور فیصلہ کروں گا مخلوقات میں، ہمارا ایمان ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جی وہ کیسے آئیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، یا جب اللہ آسمان سے اترتے ہیں اور پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں تو کیا ہر آسمان پھٹ جاتا ہے، اور وہ عرش نیچے کیسے آتا ہے، پھر اوپر کیسے جاتا ہے؟ اسی کا نام کفر ہے کہ آدمی اتنا سوال کرے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. اتنا سوال کرے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. جو سوالات اس کے عقل سے بھی ماورا ہیں، جو سوالات اس کے عقل میں بھی نہ آ سکیں، یہ اس کی بے وقوفی.
اس کی مثال علماء نے سمجھانے کے لیے یہ دی ہے انہوں نے کہا کہ مثلاً آپ کسی سنار کے دکان پہ جاتے ہیں، کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت میزان ہے، اس میں جناب وہ سونا وزن کر کے آپ کو دیتا ہے یا ہیرا وزن کر کے آپ کو دیتا ہے، اور ایک ایک بالکل بال کے برابر جو وزن ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ اب اگر آپ اس کے پاس چلے گئے اور نیچے سے اتنا بڑا پتھر اٹھا کے کہیں کہ جی اس کو وزن کرو، اور وہ کہے بے وقوف آدمی یہ تو پتھر رکھوں گا تو میزان ہی ٹوٹ جائے گا، یہ تو ہیرا وزن کرنے کے لیے ہے، اور ہیرا کتنا ہوگا؟ 1 کی رات 2 کی رات 4 کی رات 20 کی رات 50 کی رات، اور تم یہ لے آئے ہو 2 من کا پتھر، بے وقوف آدمی، اس کو تولنا ہے تو اس میزان میں لے جاؤ جو پتھر تولے جاتے ہیں، اس میں رکھو گے تو میزان ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو ہر بندے کی عقل کا ایک میزان ہے، ایک حد ہے، جو بات اس کے وزن سے زیادہ رکھو گے تو پاگل ہو جائے گا، عقل ختم ہو جائے گا اور دیوانہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض اللہ والے جن کو آپ کہتے ہیں نا مجذوب، اور وہ یہی بات ہوتی تھی۔ آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں نا مجذوب وہ ہوتا ہے نعوذ باللہ جو بس کپڑے اتار کے بیٹھ جائے اور بے وقوف والی، یہ بات نہیں ہوتی۔ مجذوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اسماء میں ایسے ڈوب جاتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ بس جہاں جذب ہو گیا بس اسی طرف کھنچ گئے، پھر وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے، اسی میں مستغرق ہو جاتے ہیں، پھر ان کا دماغ جو ہے ہر بات کو بھول جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا تھے، کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں چلے گئے، وہ عالم استغراق میں آ کے بیچارے اسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے، کیونکہ عشق کی منازل ہوتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ کہ وہ بیچارے اللہ کی محبت میں آ کے، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و فکر میں آ کے، اسی لیے یاد رکھیں کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اسی لیے انہوں نے لکھا تھا کہ جو اللہ کا ولی شریعت ظاہری کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی صرف شریعت ظاہری کو تو جانتا ہو اور طریقت کے علوم کو نہ جانتا ہو وہ بھی مقام ولایت پہ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے فرمایا اسی لیے لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ علم تصوف میں کھو جاتے ہیں، علوم باطنیہ میں کھو جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کو بھول بیٹھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ پیر کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو، اور پھر محنت اور ریاضت اور تزکیہ اور مجاہدے ہوں، اور جس نے اپنے نفس امارہ کو مار کے نفس مطمئنہ میں بدل ڈالا ہو، وہ صحیح معنی میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ نفس امارہ کو کچل دیتے ہیں اور قرآن و سنت پہ اتباع کرتے ہیں، ان کے ہر حکم میں ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور پھر ان پہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ریاضت اور اپنی محنت کے رستے جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں، وہ آسان فرما دیتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، جیسے ہندو میں جوگی ہوتے ہیں، اسی طرح پنڈت ہوتے ہیں،
اسی طرح کاہن و راہب ہوتے ہیں، یہ سارے زنادقہ ہیں، یہ سارے فرقہ ضالہ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس شعبدے ہوتے ہیں، ان کے پاس سحر ہوتا ہے، ان کے پاس علوم سفلی ہوتے ہیں، ان کے پاس یعنی کالا علم، جادو کا علم، سحر کا علم، کہانت، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے شیطان کو بھی تو تصرف کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے نا، کہ ایک منٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، ایک منٹ میں انسان سے بکری بن جائے، بکری سے انسان بن جائے۔ تو یہ تصرفات استدراجیہ جو ہے شیاطین کے پاس بھی ہوتے، ایسے بھی لوگ ہوتے۔ ایسے ہی ایک آدمی نے واقعہ لکھا تھا، پرانا کتابوں میں موجود ہے، کہ جنگ کے علاقے میں ایک آدمی تھا، اور وہ جناب ایسا کوئی یعنی علوم سفلیہ کا ماہر تھا کہ گرمی کے دنوں میں بھی وہ بدبخت اتنی ریاضت کرتا تھا کہ گرمی کے دنوں میں جب گرمی آگ برسا رہی ہے تو آگ جلا کے بدبخت اسی پہ بیٹھے رہتا تھا۔ اچھا، اب جو آدمی محنت کرے گا، یاد رکھو، تو محنت کا کوئی نہ کوئی پھل تو نکلتا ہے نا۔ اب اگر محنت ہوگی سیدھے راستے پہ، اب دیکھیں نا، آپ نے گاڑی پہ بیٹھ گئے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، آپ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سفر تو ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے راستہ سیدھا پکڑ لیا تو مدینے پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے پٹڑی اور راستہ ہی غلط اختیار کر لیا، لیکن گاڑی تو چل رہی ہے نا، سفر تو ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ سفر نہیں ہو رہا، آپ نے 2 دن میں 2000 میل سفر کر لیا، لیکن مدینہ نہیں آئے گا، چونکہ آپ اس پٹڑی پہ چلے نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جوگی ہوں یا پنڈت ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا یہ یہود و نصارہ ہوں، ان کے اندر بھی بڑے بڑے علوم سفلیہ کے ماہر ہوتے ہیں، محنتیں تو وہ بھی کرتے ہیں نا، ریاضت تو وہ بھی کرتے ہیں۔ جب آدمی ریاض کرتا ہے، اب دیکھیں کہ آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، اثر تو ہوگا نا اس کا، کیسے اثر نہیں ہوگا؟ تو جب ورزش کا اثر ہوگا تو اسی طرح جو لوگ نفس کشی کرتے ہیں، جو لوگ اپنے نفس کو مارتے ہیں، یا جو لوگ جو ہیں اپنے روح کو ذکر کے لیے جاری کرتے، محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ہٹ جاتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے۔ اچھا، وہ بدبخت یہ نا، وہ بیٹھا رہتا چلے پر، آگ ہے اس کے معتقدین آتے جناب، وہ باہر کھڑے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں اپنی، اور اس نے کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس کی مخالفت کرتا، اس کو ڈانٹ دیتا کہ یہ کیا کر رہے ہو یار، کیا ہے، تو وہ جناب ایسا ہاتھ کو چھٹکتا کہ وہ بندہ وہی تڑپنے لگ جاتا۔ اللہ تبارک، بس لوگوں میں بس اعتقاد شروع ہو گیا کہ یہ تو جناب کوئی کامل پہنچا ہوا ہے۔ تو وہاں پر ایک افسر لگے ہوئے تھے، اب بھی زندہ ہیں، شاید بوڑھے ہو گئے ہوں گے، بڑا ہمت والا افسر تھا۔ اس کو پتہ لگا کہ بھی ایک ایسا آدمی ہے، بدبخت لوگ گمراہ ہو رہے ہیں سارے، اور جناب لوگ پتہ نہیں ہدایہ دے رہے ہیں، اور چاندی اور زیور اور عورتیں اور پیسہ اور سونا اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں وہ کمرے بھر رہا ہے اپنے، اور اس کے بعد لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ جی بس اگر وہ ہاتھ جھٹک دینا بس بندہ تو فوراً پاگل ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک بندے تڑپتے رہتے۔ اس نے کہا، میرے خیال میں آیا کہ بھی اب یہ میرے افسر ہونے کی حیثیت میں میرا اختیار تو نہیں ہے، لیکن آخر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو کہتے کہ میں اب خود بھی ہوں، ایسا مولوی شلوی تو تھا نہیں، میں بہرحال ہمت کر کے وہاں سے چل پڑا، اور میں نے کوشش یہ کی کہ سارا رستہ درود شریف اور آیت کریمہ اور اس کے بعد سورت فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو مجھے آتا تھا وہ میں پڑھتا رہا اور اپنے بدن پہ دم کرتا رہا۔ میں نے کہا اللہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں خود کوئی مولوی فقیر شقیر تو ہوں نہیں، میں تو خود گناہ گار قسم کا آدمی ہوں۔ میں جب وہاں آیا تو دیکھا کہ جہنم کی طرح گرمی پڑ رہی ہے اور جہنم پہ بیٹھا ہوا ہے آگ پہ،
میں نے کہا بدبخت کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ اس نے دیکھا وہاں کو اٹھا کے 2-3 دفعہ اس نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، تھوڑا سا تو اثر مجھے ہوا، لیکن اللہ نے مہربانی کی، کچھ نہیں ہوا۔ اور جب کچھ نہ ہوا نا تو اب وہ بیکار ہو گیا۔ اس نے اب جناب وہ کہا، میں نے کہا سارے لوگوں کی ادھر آؤ، اور سارے ایک ایک دفعہ لا حول پڑھ کے اس کو ایک ایک جوتا مارا۔ اب جناب جوتوں کی برسات شروع ہو گئی، وہ تو جو بھی آئے لا حول ولا قوت الا باللہ کر دے، بھائی جوتا سر پہ جناب۔ اس کے بعد اتنے جوتے پڑے کہ وہ جوتے کھاتے کھاتے ہی بھاگ گیا۔ میں نے کہا جو سارا ایسے لنگر اکٹھا کیا نا، سب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اندر کوٹھے بھرے ہوئے تھے مال کے، میں نے کہا سب جتنے غرباء ہیں سب میں تقسیم کر دو، تو فتنہ ختم ہو گیا۔ اصل کیا تھا؟ علوم سفلیہ تھے، تو جب اللہ کے قرآن کی ضرب پڑی تو علوم سفلیہ خود بخود ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں وہ ریاضت بھی کرتے ہیں، مجاہدے بھی کرتے ہیں، وہ نفس کشی بھی کرتے ہیں، وہ چلے بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو امام بنا کر، قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں اللہ کا حکم آیا، بس جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا۔ دیکھو نا، آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ وحی اترنے سے پہلے مہینہ مہینہ سرکار دو عالم جو غار حرا میں بیٹھے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کو چھوڑ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جدا ہو جانا، اور ایک ایک دن نہیں، ایک ایک مہینہ صرف ستو ہے، پانی ہے اور محمد مدنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور غار میں اکیلے بیٹھے ہیں، نہ بجلی ہے نہ روشنی ہے نہ کچھ ہے۔ چلو دن میں تو روشنی آ گئی، رات کو اندھیرا ہے، اللہ کا نبی بیٹھے ہیں اللہ۔ اصل کیا تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو تیار کر رہے تھے وحی کو برداشت کرنے کے لیے، پھر وحی کا نزول ہوا۔ تو اسی لیے علماء ریاضت بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے چلا کشی بھی کی ہے، مجاہدے بھی کی ہے، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ قرآن و سنت ہوتا ہے، شریعت ظاہری کو سامنے رکھتے ہیں اور اسی کے حکم پہ چلتے ہیں، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور انت علیہم میں کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی صالحین کی صحبت نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی گمراہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صادقین کے ساتھ حشر کرے، اور اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے آخری دن جو ہیں وہ بہتر فرما دے، اور جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمتیں فرما دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک نہیں ہے، یہ ان سے نقل کیا اور صحیح روایت ہی ہے جس پہ سلف ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ نے فرمایا پھر رات دن پہ چڑھا دیتے ہیں ہم، رات غالب آ گئی دن چھپ گیا، طلب کرتی ہے۔ یذهب ظلام هذا بضیاء هذا وزیادہ بظلام هذا، ہم اندھیری لا کے اس کی روشنی کو ختم کر دیتے ہیں، پھر دن کی روشنی کو لا کے رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَكُلُّ مِنْ وَایَةٍ وَلَا خَطَرٍ حَثِیثًا، حثیثاً کا معنی جلدی جلدی، سریعاً، گویا رات دن کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور دن رات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خلفة لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا، اللہ نے فرمایا ہم نے دن کو رات کا خلیفہ بنایا اور رات کو ہم نے دن کا خلیفہ بنایا کہ رات آئے گی تو دن جائے گا، دن آئے گا تو رات جائے گی۔ لا يتأخر عنه بل اذا ذهب هذا جاء وقته كقوله تبارک و تعالی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے نظام میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے یا ذرا سا متاخر ہو جائے، جو اللہ کا نظام ہے اسی پہ چپ ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری قدرت کی نشانیوں میں دیکھو رات
اسی سے پھر ہم دن کو نکالتے ہیں. اور دیکھو کہ سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے اور یہ ان کا چلانا اور چلنا جو ہے یہ اس عزیز علیم کی تقدیر ہے, اسی نے بنایا ہے. اور کوئی چیز, اور پھر ہم نے چاند کے بھی مراحل و منازل مقرر کر دیے ہیں, چلتے 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 حتیٰ کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کمزور سی کھجور کی چھڑی, یعنی بالکل باریک ایک شاخ سی بن جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند جو ہے وہ سورج سے ٹکرا جائے, یا چاند جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مؤخر ہو جائے, یا رات جو ہے وہ پہلے آ جائے نا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ, ہر چیز اپنے فلک میں تیر رہی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ آسمان الگ چیز ہے, فلک الگ چیز ہے, اور یہ جتنے شمس و قمر تارے ہیں یہ سب فلک میں ہیں, آسمان میں نہیں. اب جناب فرماتے ہیں وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ لَا يَفُوتُهُ خَبَرٌ فِي نَصِيبٍ الْأَوَاسٍ بَيْنَهُمَا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اپنے وقت سے ہٹ جائے, کوئی چیز مؤخر ہو جائے, بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق چل رہی ہے. يَطْلُبُهُ حَثِيثًا, جلدی جلدی تلاش کرتے پیچھے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. سورج ہے, چاند ہے یا تارے ہیں, سب اسی کے امر سے, اسی کے حکم سے چل رہے ہیں. منهم من نصب ومنهم من رفع وكلاهما كلمة الجميع تذكر يطغي وشير هذا. بعض علماء نے اس کو نصب سے پڑھا ہے, بعض نے اس کو رفع سے پڑھا ہے, لیکن دونوں کا معنی ایک ہے. یعنی الجمیع تحت قہرہ و تسخیرہ و مشیتہ, یہ تمام سورج چاند کا جو نظام ہے اسی کے تابع ہے, اسی کی قدرت کے تحت, اسی کی مشیت, اسی کی تسخیر کے تحت ہے. کوئی نہ ان کو روک سکتا ہے, نہ کوئی ان کو ٹال سکتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الا لہ الخلق والامر, کہ لوگوں سمجھ لو اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم. یعنی لہ الملک والتصرف, جب یہ ملک اللہ کا ہے, ملک بھی اللہ کا ہے, تو اس میں تصرف بھی اسی کی ذات کا ہے. اور کو تبارک اللہ رب العالمین كقوله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا. قال ابن جرير حدثني حسن قال عبد الرحمن قال حدثنا بكي وهي قال حدثنا عبد الغفار بن العزيز الانصاري ان عبد العزيز الشامي نبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وهبط عمله ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا من لم يحمد اللہ علی ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه, کہ اگر کوئی بندہ عمل صالح کر کے اللہ کا شکر نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میں نے کیا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اور اس کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو کہو الحمدللہ, اگر تم نے روزہ رکھا, خیرات کی, صدقہ کیا تو کہو الحمدللہ. یہ سب اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر میری کیا طاقت ہے کہ میں اعمال صالحہ کر سکوں. اس لیے یاد رکھیں کہ ہر چیز کی توفیق دینے والا اللہ ہے. کوئی آدمی حرکت نہیں کر سکتا, کوئی آدمی چل نہیں سکتا, کوئی آدمی یہ جو ہے نا قدم چلتے نہیں چلائے جاتے ہیں. یہ نماز کے لیے جو ہم آتے ہیں ہماری طاقت نہیں, یہ تو لانے والا ہمیں لاتا ہے, آنے والا ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے. ورنہ یہ اذان تو لاکھوں بندے سن رہے ہیں, آپ کے سامنے کئی آپ کے دوستوں کی اذان سن رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, حرم کے باہر کھڑے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, گاڑیاں نیچے کھڑی ہیں, 10 ڈرائیور کھڑے ہیں, لیکن نماز سے محروم ہیں.
اور کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بیچارے معذور ہیں، لکڑی پہ چل رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن نماز پہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے دروازے پہ آنے دے اور جسے چاہے اپنے دروازے پہ نہ آنے دے. اور دوسری بات یاد رکھیں، اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْعِبَادِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا، اور جو بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ نے کچھ کام جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو یا کسی کو دے دیے ہیں، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس نے بھی کفر کیا اللہ کے قرآن سے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب ان پیروں کے جو اختیار ہیں یہ ٹھیک ہے حضرت، ہیں تو اللہ کے بندے، لیکن اللہ نے ان کو مختار کل بنا دیا، اب جو چاہیں ان کے اختیار میں ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مخلوق بھی میری ہے اور حکم بھی میرا ہے. اس نے تو نہیں کہا کہ میں نے کسی کو حکم دے دیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ اعتقاد لوگ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ہمارا ایمان ہے، اولیاء اللہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، ان پہ بھی موت آئی، ان پہ بھی تکلیف آئی، لیکن ان کو اللہ نے اپنے اختیار سے خود دے دیا ہے. اب ہمارا اعتقاد ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کے کرنے کا اختیار جو ہے ان کے پاس موجود ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ کا ذاتی ہے، ان کا عطائی ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ اختیار دے دیتے تو انبیاء کو دے دیتے، اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار دیتے تو اپنے رسولوں کو دے دیتے، اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار دیتے تو اپنے محبوب انبیاء علیہ السلام کو دے دیتے. اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رو کے دعائیں کرتے رہے کہ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. لیکن جب آزر مر گیا کفر پہ، اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم اب مجھ سے دعا نہ مانگنا. کیوں؟ جب تک وہ زندہ تھا ہو سکتا میری مرضی ہم ہدایت دے دیتے تمہاری دعا سن کے، لیکن اب کفر میں مر گیا ہے تو دعا مانگنا بھی ختم. وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ